وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس ترکی اور شام میں زلزلہ زدگان کے لیے پاکستان کی طرف سے جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ۔ این ڈی ایم اے کو متاثرین کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان خریدنے کی ہدایت۔ ریلیف فنڈ کو شام میں متاثرین کی مدد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تعلیمی اداروں میں منظم فنڈ ریزنگ مہم چلانے کی ہدایت۔ زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے دینی اداروں میں بھی آگاہی پھیلائی جائے۔ پاکستان زلزلے سے متاثرہ ترک اور شامی بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرے گا: محمد شہباز شریف۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اموات کی تعداد 29,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 24,500 اور شام میں 4,500 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے پاکستان سمیت مختلف ملکوں سے امدادی سامان کی فراہمی بھی جاری۔ انٹرنیشنل میڈیا اور ترک عوام پاکستان آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے معترف۔ پاکستانی ٹیموں نے ترک عوام کے دل جیت لیے۔ پاکستان آرمی ترکیہ میں ریسکیو آپریشن میں مسلسل مصروف عمل۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے سے معجزاتی طور پر 138 گھنٹے گزرنے کے بعد 14 سالہ لڑکے کو زندہ بچا لیا۔ ملبے تلے دبے 5 زندہ افراد کی بھی نشاندہی مقامی ٹیموں نے ریسکیو کیا۔ عوام موجودہ مہنگائی اور معاشی تباہی کے ذمہ دار کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی کا خمیازہ عام لوگ بھگت رہے ہیں۔ عمران خان نے عوام کی فلاح اور ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عوام کو درپیش مشکلات کا مکمل احساس ہے۔ وزیر اعظم کی تمام تر توجہ گورننس کی بہتری اور ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے پر مرکوز ہے: سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس۔ انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق امور کا جائزہ۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، سیکرٹری داخلہ اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین درمیانی مدت کے مذاکرات کا دوسرا دور کل سے واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کا وفد چیف آف جنرل سٹاف کی سربراہی میں شرکت کرے گا۔ مذاکرات میں دو طرفہ دفاعی امور اور سلامتی تعاون پر بات چیت کی جائے گی: ترجمان دفتر خارجہ۔ ملک کے طول و عرض میں بحری آگہی کی ترویج میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت بلو اکانومی کے فروغ کے لیے ساحلی علاقوں میں نئے منصوبوں کا آغاز کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری کا میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تقریب سے خطاب۔ عمران خان نے 4 سال میں ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی کو سابقہ دور کی کرپشن اور چور بازاری کا حساب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی نااہل اور کرپٹ قیادت نے خیبر پختونخوا میں معیشت اور امن و امان کو تباہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون صوبے میں امن بحال کرے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام کا سوات میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن کرکٹ میلے کا کل سے آغاز۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب کل شام 6 بجے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگی۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ जो एट 6 और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं उन पे उससे बचना चाहिए। वेलकम बैक। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेज रहा है बल्कि इसकी तरसील पर आए तमाम अखराजात भी खुद उठाएगा। लाहौर में तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस तारीखी ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क और शामी बहन भाइयों की हत्तल मक़दूर मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ फ़िज़ाई रास्ते बल्कि ज़मीनी और समंदरी रास्ते से तुर्किया और शाम इमदादी सामान की तरसील यकीनी बना रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी रेस्क्यू एहलकार तुर्किया में लोगों की जान बचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में शामिल तमाम वज़रा, इदारों और एहलकारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। पाकिस्तान तुर्किया और शाम के मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फ़ंड को तुर्किया के साथ साथ शाम में मुतासरीन की मदद के लिए भी इस्तेमाल करने, जबकि NDMA तुर्किया और शाम के मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इमदादी सामान खरीदने की हिदायत की। उन्होंने वज़ीर मनसूबाबंदी को तालीमी इदारों से राबता करके मुनज़्ज़म फ़ंड रेजिंग मुहिम चलाने और वज़ारत मज़हबी अमूर को उलमा को एतमाद में लेकर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए दीनी इदारों में भी आगाही फैलाने की हिदायत की। इजलास को तुर्किया में पाकिस्तान की जानिब से जारी इमदादी सरगर्मियों और तुर्किया और शाम में भेजे जाने वाले इमदादी सामान के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया में सर्दी से बचाव वाले खेमे, कंबल और लिहाफ, गर्म कपड़े भेजे जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 21 ट्रकों का काफिला तुर्किया और शाम रवाना हो गया है। आइंदा चंद रोज़ में 1600 टन राशन बजरिया ज़मीनी और समंदरी रास्ते तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर तुर्किया और शाम के मुतासरीन के लिए 11,000 से ज़ायद सर्दी से बचाव के खेमे फौरी तौर पर भेज रहा है, जबकि 14,000 खेमे आइंदा हफ्ते रवाना किए जाएंगे। इसके अलावा 42,000 से ज़ायद कंबल भी इमदादी सामान का हिस्सा हैं। तुर्किया और शाम में इमदादी कार्रवाइयाँ पूरी तनदेही से जारी हैं। मुतासरा इलाकों में रज़ाकार अभी तक लोगों को मलबे से निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, ताहम उनके जिंदा बच जाने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। दोनों मुल्कों में 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में अमवात की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि हलाक होने वालों की तादाद दोगुना हो सकती है। तुर्किया के नायब सदर फवाद ऑक्ताई ने कहा है कि मुल्क में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 24,617 हो गई है। उन्होंने ज़लज़ले के बाद वबा फैलने का ख़दशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों में किसी भी किस्म की वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। शाम के हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से होने वाली अमवात 4,500 हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थ ने स्काई टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि ज़लज़ले से होने वाली मौजूदा अमवात दोगुना होने का ख़दशा है। उन्होंने कहा कि अभी दुरुस्त आदाद शुमार बताना मुश्किल है क्योंकि लोगों को अभी तक मलबे से निकाला जा रहा है। मार्टिन ग्रिफ्थ ने कहा कि शाम में 53 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जिनके लिए महफूज पनाहगाहों की ज़रूरत है, जबकि दोनों मुल्कों में 9 लाख लोगों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। आलमी इदारे के मुताबिक शाम में इमदाद पहुँचाना चैलेंज साबित हो रहा है। सियासत से बालातर होकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थ इमदादी कामों का जायज़ा लेने के लिए तुर्किया पहुँचे हैं।
NDMA کی جانب سے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کو خیمے، کمبل، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرا سامان بھجوایا جا رہا ہے، جبکہ پمز ہسپتال سے ڈاکٹرز کی 10 رکنی ٹیم ادویات کے ساتھ شام روانہ ہو گئی۔ تفصیل جانیں گے رانا افتخار احمد سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے ایئر برج قائم کر دیا گیا ہے۔ NDMA کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے NEOC سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں NDMA اور دوسرے اداروں کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ فضائی اور زمینی راستے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کو سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے، کمبل، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرا سامان بھجوایا جا رہا ہے، جبکہ سمندری راستے سے بھی جلد سامان کی ترسیل شروع کر دی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان ترکیہ اور شام کے ساتھ ہے۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک دونوں ملکوں کی مدد اور تعاون جاری رکھیں گے۔ In this hour of need and in this hour of grief, Pakistani nation stands with them shoulder to shoulder. We think this tragedy and this disaster is not just theirs, it is shared by each and every member of Pakistani nation. ترکیہ کے سفیر محمد پچاجی نے کہا کہ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پوری پاکستانی قوم متحرک ہو چکی ہے، مشکل وقت میں مدد اور تعاون پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ After Prime Minister's appeal, Pakistan as a whole has been mobilized. شام میں زلزلہ سے متاثرہ عوام کی خدمت کے لیے پیمز اسپتال سے ڈاکٹروں کی 10 رکنی ٹیم ادویات کے ساتھ روانہ ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ شام جانے والی پاکستانی ڈاکٹروں کی ٹیم خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔ ترکیہ میں زلزلہ متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو اور 1122 کی ٹیمیں مسلسل 120 گھنٹے سے امدادی اور ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ 10 مقامات پر سرچ آپریشن کے دوران پاکستانی ٹیمیں اب تک 9 افراد کو ملبے سے زندہ نکال چکی ہیں، جن میں ایک 14 سالہ لڑکا بھی شامل ہے، جسے زلزلے کے 138 گھنٹے گزرنے کے بعد زندہ نکالا گیا ہے۔ پاکستانی ٹیموں نے 80 لاشیں بھی نکالی ہیں۔ عالمی میڈیا نے ریسکیو آپریشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کی سرچ اور ریسکیو ٹیموں نے ترک عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ہم ریسکیو آپریشن کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ ہم 3 لوگ اتنا رسک لے رہے ہیں، پتہ نہیں واپس بھی نکلیں گے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب بلڈنگ گر جائے۔ یہ الفاظ ترکی میں زلزلے کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو خدمات سر انجام دینے والی پاکستانی ٹیم کی واحد خاتون رکن دیبا شہناز کے ہیں، جنہوں نے عادیمان میں ایک پرخطر آپریشن کے بعد ایک 50 سالہ خاتون کو بحفاظت ملبے کے نیچے سے نکالا۔ ترکی اور شام میں سوموار کو آنے والے زلزلے کے بعد اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ زلزلے کے بعد عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کرنے اور بحفاظت نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن میں جہاں ترکی کے حکام شامل تھے، وہیں دنیا بھر سے متعدد ممالک نے اپنے اپنے دستے بھی روانہ کیے، جن میں پاکستان کی جانب سے ریسکیو ٹیم بھی شامل ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق مشکل حالات میں سردی کی شدت نے اس آپریشن کو مزید مشکل بنایا، تاہم اب تک متعدد افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے لاہور میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے عطیات کے حوالے سے بریف کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزارت تعلیم و فنی تربیت کے امور پر بات چیت کے علاوہ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا فوکس گورننس ٹھیک کرنے، ملک اور قوم کے مسائل کی دلدل سے نکالنے پر ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ موجودہ مسائل، مہنگائی اور معاشی تباہی کن کی وجہ سے آئی، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ سچا الزام دہراتے ہوئے بھی ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے اور ہمارا مقابلہ بہت بدتمیز لوگوں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی بنیاد شناخت اور اصل قوت کارکردگی ہے۔ مخالفین نے عوام اور ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی تمام تر توجہ
ترجمانوں کے اجلاس پر ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پروپیگنڈے پہ چلنے والی نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرنے والی جماعت ہے۔ سینئر نائب صدر اور پارٹی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت تنظیمی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پارٹی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تنظیمی امور سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ مریم نواز پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں سے تنظیمی امور سے متعلق انہوں نے بات کی اور تجاویز بھی مانگی۔ مریم نواز بہاولپور ڈویژن اور ایبٹ آباد کے تنظیمی دورے بھی کر چکی ہیں، جبکہ گزشتہ روز اسلام آباد میں تنظیمی کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی صدارت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شعبہ خواتین کا تنظیمی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں شعبہ خواتین کے تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مرحومہ بیگم نجمہ حمید کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ بیگم نجمہ حمید مسلم لیگ نون کا قیمتی سرمایہ اور شعبہ خواتین کی شان تھیں۔ انہوں نے پارٹی کے شعبہ خواتین کو پروان چڑھایا، وہ ورکرز کی ماں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک و جمہوریت اور پارٹی کے مشکل وقت میں خواتین نے دلیری اور جرت کی نئی تاریخ لکھی۔ مادر ملت سے لے کر بیگم کلثوم نواز تک سیاسی منظرنامے میں خواتین کا کردار تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے سیاہ دور میں شعبہ خواتین کی جانثاری، ہمت اور بہادری پر رشک ہے۔ فخر ہے کہ خواتین رہنما اور مخلص کارکنان ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ خواتین کی تجاویز سے شعبہ خواتین کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید بہتر اور فعال بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ خواتین کو برابری کے حقوق دیے بغیر انسانی حقوق کی پاسداری ناممکن ہے۔ خواتین کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے ملک کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سمیت پوری قوم کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج کا دن پاکستانی خواتین کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور آمریت کی مزاحمت کی علامت کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مادر ملت فاطمہ جناح، مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کی صدارت میں گوادر میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی شہریوں کی حفاظت اور چینی باشندوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی بھرتی میں مقامی افراد کو ترجیح دی جائے۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی بلوچستان اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین درمیانی مدت کے مذاکرات کا دوسرا دور کل سے واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کا وفد چیف آف جنرل اسٹاف کی سربراہی میں شرکت کرے گا۔ مذاکرات میں 2 طرفہ دفاعی امور اور سلامتی تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی تقریب میں بحری امور کے وفاقی وزیر سید فیصل سبزواری اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سہیل جمالی اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحری امور کے وفاقی وزیر سید فیصل سبزواری نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ اس نمائش میں متعدد معاہدے طے کیے گئے ہیں جن کی تکمیل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ مل کر سیاحت اور زائرین کے لیے بھی فیری سروس کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ We will be having a permanent desk to follow up all the MOUs signed here, to follow up whatever promises were made, to seek more and more opportunities if the meetings took place and there were further clarifications required at the government level. Ministry of Maritime Affairs will be having a dedicated desk. اس سے قبل محفوظ سمندروں کی اہمیت اور جہازرانی کے موضوع پر سیمینار سے پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد کریم اللہ اور دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جس کا بلیو اکانومی میں مستقبل تابناک ہے۔ بعد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے وفاقی وزیر کو پاکستان نیوی کا سووینئر پیش کیا۔
اس موقع پر ایکسپو سینٹر کے مختلف ہالز میں نمائش میں 133 ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات پیش کی۔ نمائش کا مقصد پاکستان میں سمندری معیشت کے مواقع اجاگر کرنا اور ملک میں میری ٹائم انڈسٹری کو فروغ دینا تھا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں آئی ہے، بزنس ٹو بزنس انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تو لوگوں میں آگاہی بڑھے گی سمندر کے بارے میں اور ان تمام کاروبار کے بارے میں جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور جو B2B انٹریکشنز ہیں اس کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور تاکہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہو جس سے ہم پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس جو پبلک انویسٹرز ہیں اور پرائیویٹ انویسٹرز ہیں ان کا کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ گوادر میں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ بلو اکانومی، گوادر کی ڈیولپمنٹ، سی پیک، اور اس کو جب آپ آگے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں تو یہی فیوچر ہے۔ نمائش کے انعقاد سے پاکستان میں سمندر سے وابستہ اقتصادی ترقی کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ سمندری تجارت، برآمدات اور سیاحت کو فروغ دے کر ملکی معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے، یہی میری ٹائم کانفرنس کا پیغام ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ایکسپو سینٹر، کراچی۔ وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل معاشی صورتحال کا شکار ہے، معاشی بہتری کے لیے ہمیں برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ٹنٹو محمد خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کفایت جاری اور وسائل کے بہتر استعمال سے ہم مشکل صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے بھارت کے کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے 15 فروری بدھ کو مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر ہمارا ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کشمیری عوام سے ان کی جائیدادیں اور زمینیں چھین کر ان کی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کو اپنی آئندہ نسل کے مستقبل اور ان کی پہچان کو بچانے کے لیے یکجہتی کے ساتھ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے علاقے میں اوقاف اور کمرشل اراضی پر قبضے کی مہم بڑے پیمانے پر شروع کر رکھی ہے۔ ان تمام اقدامات کے ذریعے کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ BBC کے بعد نیو یارک ٹائمز نے بھی مودی انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھا دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے کالم میں مودی سرکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں، مذہبی شدت پسندی عروج پر ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ BJP منصوبے کے تحت بھارتی حکومت مسلمانوں کے خلاف قوانین بنا رہی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں قوانین بدل کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت اور سیز فائر معاہدوں کی خلاف ورزی بھارتی منصوبوں کا حصہ ہے۔ ہندو انتہا پسند ہمیشہ سے بھارت کی سیکولر آئینی حیثیت ختم کر کے اسے ہندو ملک کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ اخبار کے کالم میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ نریندر مودی تیسری بار انتخابات جیت کر آئین تبدیل کر کے بھارت کو ہندو ملک قرار دے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے کالم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی میڈیا میں مودی کی ہندو انتہا پسند پالیسیوں پر اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایکسپو سینٹر لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام فوڈ ایکسپو پلس جاری ہے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ خوابوں کے شوقین لاہوریوں کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے فوڈ ایکسپو پلس عمدہ تحفہ ہے، جس کا بنیادی مقصد صحت مند اور محفوظ فوڈ کلچر اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ایکسپو میں فوڈ انڈسٹری، پروسیسنگ سیکٹر، پروڈیوسرز، ایکسپورٹرز، امپورٹرز نے اپنے سٹالز لگائے۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور اس میں شرکت کریں اور فری پاسز ہیں، فیملیز کے ساتھ آئیں اور انجوائے بھی کریں۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہے اور آپ یہاں پر آ کر مختلف آپ کے لیے ذرائع موجود ہیں، نہ صرف کھانا کھانے کے، کھانا بنتے ہوئے دیکھنے کے۔ فوڈ ایکسپو میں روایتی کھانوں کے سٹالز لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے فوڈ فیسٹیول میں پاکستان کے سب سے بڑے ورچوئل ایونٹ کا پلیٹ فارم بھی مہیا کیا گیا ہے، جہاں لوگ گھر بیٹھے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فیسٹیول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں شہریوں کو صحت مند رہنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ماہرین غذائیت بھی موجود ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ محکمہ موسمیات کے مطابق
आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत कुछ यूँ हैं: कालाम -15, लेह -11, इस्तोर -7, दीर स्कर्दू -6, गोपस बगरोट, पारा चनार मालम जब्बा -5, कोयटा रावलाकोट -4 और कलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीज़न बदस्तूर सर्दी की लपेट में है। आज काफ़ी दिनों के बाद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई तो मौसम कदरे खुशगवार हो गया। बर्फबारी के बायस बंद होने वाली बालाई इलाकों की राबता सड़कें खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। स्कर्दू शहर में आज दिन का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि बालाई इलाकों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में बात करेंगे क्रिकेट की और जिक्र करेंगे PSL का। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 का आगाज कल से मुल्तान में हो रहा है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तफसील जानेंगे ज़ीशान क़य्यूम से। It's gone! क्रिकेट फैंस एक मर्तबा फिर हुए क्रिकेट फीवर का शिकार। PSL का मेला है सजने को तैयार। And he takes the catch. इस मर्तबा PSL का आगाज होगा मुल्तान से। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में किया जाएगा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तकरीब के बाद पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और होम फेवरेट्स मुल्तान सुल्तान की टीमें होंगी आमने सामने। दुनिया की दूसरी बड़ी लीग में इस मर्तबा 34 मैचेस 4 शहरों में खेले जाएंगे जिनमें मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी शामिल हैं। रावलपिंडी इस बार सबसे ज्यादा 11 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। लाहौर और कराची में 9 मैचेस जबकि मुल्तान में 5 मुकाबलों में क्रिकेट सितारे एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट में 36 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें अपने अपने होम ग्राउंड पर 5-5 मैचेस खेलेंगी। मेगा इवेंट के प्ले ऑफ्स और फाइनल की मेजबानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर करेगा। प्ले ऑफ मुकाबले 15, 16 और 17 मार्च जबकि फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। That's high. Who's underneath that one? Who's going to take this catch? There it is. ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Squad. The celebrations begin in the middle. इसी के साथ न्यूज़ शो एट 6 हुआ मुकम्मल। मनाजिर हुसैन, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।